محمد بول محمد صلوات. یہ کلر اچھا نہیں ہے، کلر صحیح ہے. ہاں ٹھیک ہے. ایک صلوات پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام سجاد عليه السلام يشهدون منهم سائل والراغب والطالب والراحب. صلوات پڑھیں محمد. حضرات محترم، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام ولادت و شہادت کی تاریخ شب ہے. یہ 15 جمادی الاولیٰ 38 ہجری کو امام اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس مناسبت سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں تبریک اور مبارکباد پیش کرتے ہیں. تو جو عنوان ہوگا صحیفہ سجادیہ کی 48ویں دعا ہے چوتھے امام کی، اور جو امام کی دعاؤں کی کتاب جو صحیفہ سجادیہ ہے، اسے جو ہے زبور آل محمد اور انجیل اہل بیت بھی کہا گیا ہے. اور اس کے سلسلے سے ظاہر سی بات ہے کہ دیگر جو ہے علماء نے اہل سنت کے طنطانی وغیرہ جو آیت اللہ مارشی نجفی نے نسخہ بھیجا تو وہ بھی دنگ ہو گئے اور تعریف کرتے رہے. تو بہرحال اسی مناسبت سے ایک تو بلاتے نہیں، آگے جو جہاں بیٹھا آرام ہے، لیکن جو ہے یہ فرش کا یہ کمال ہے، یہاں آگے ہی بلایا جاتا ہے، کسی سے نہیں کہا جاتا پیچھے جاؤ. اور جگہ جو ہے لوگ کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، لیکن یہاں کہتے آگے پڑھیے صلوات ہے نا. تو امام کی جو 48ویں دعا ہے، امام نے فرمائے یشہدون منہم سائل، راغب، طالب اور راہب. اب جو ہے یہ 4 فقرے ہیں کہ امام نے جو فرمایا کہ جو افراد جمع ہوتے ہیں، اللہم ھذا یوم المیمون والمسلمون، مسلمین کے لیے جو ہے مبارک قرار دے کہ جو جمعہ کے دن ہے. تو امام نے فرمایا کہ ایک وہ افراد پروردگار کی بارگاہ میں آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمیں کیا سوال کرنا ہے. انہیں معلوم نہیں کہ کیا ملے گا. بس پروردگار کی بارگاہ میں جو جمع ہوتے ہیں کچھ افراد روز جمعہ، تو انہیں کچھ معلوم نہیں کیا ملے گا. اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک فقیر ہے سوال کر رہا ہے، اب اسے معلوم نہیں کہ دینے والا 10 روپیہ دے گا، 100 روپیہ دے گا، نہیں دے گا، کھانا دے گا، بریانی دے گا، کچھ معلوم نہیں ہے.
تو فرمایا کہ کچھ افراد جو ہے ایسے حاضر ہوتے ہیں کہ جو سوال کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں لیکن معلوم نہیں۔ پھر امام نے فرمایا کہ کچھ جو ہے طالب ہوتے ہیں، یعنی وہ جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں جو سوال کرتے ہیں تو طلب رکھتے ہیں کہ مثلا ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے، کہ مثلا جو ہے لباس نہیں ہے، مثلا مکان نہیں ہے، مثلا بچے جو ہے وہ بھوکے ہیں، یعنی معلوم ہے یہ چیز چاہیے، اور وہ جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں۔ کچھ جو ہے راغب ہوتے ہیں، چوتھے امام نے فرمایا کہ رغبت رکھتے ہیں، یہ چیز ہے نا، رغبت رکھتے ہیں۔ ہر انسان جو ہے کسی چیز سے رغبت رکھتا ہے نا، بچے مثلا گیم سے رغبت رکھتے ہیں نا، یا مثلا جو ہے دسترخوان لگ جائے، ہر قسم کی غذا ہے تو کسی کو جو ہے چاول سے رغبت ہوتا ہے نا، کسی کو چٹنی سے رغبت ہے، کسی کو معلوم ہوا کہ بہترین سلاد ہے تو اس سے رغبت ہے۔ تو جس کو جس چیز سے رغبت ہوتا ہے تو ہاتھ بڑھاتا ہے، وہی چیز لیتا ہے جس سے رغبت ہو نا۔ تو فرمایا کہ کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو راغب ہوتے ہیں کہ پروردگار ہمیں یہ چاہیے، اور وہ طلبگار ہوتے ہیں، معلوم ہوتا ہے انہیں جو ہے تمام چیزیں کہ اس چیز کی ضرورت ہے، پروردگار جو ہے اس چیز سے خوش ہوگا، اس چیز سے ناراض ہوگا، ظلم کریں گے تو ناراض ہوگا، یتیم کا خیال کریں گے تو پروردگار خوش ہوگا نا۔ تو کچھ جو ہے ایسے افراد ہوتے ہیں۔ پھر چوتھے امام نے فرمایا کہ کچھ جو ہے راہب ہوتے ہیں، یعنی ہر وقت جو ہے وہ ڈرتے رہتے ہیں، یعنی ان کے اندر خوف خدا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی کوئی اور کرے، الزام ان کے سر پہ آ جائے چند لمحے کے لیے، یعنی ہر وقت جو ہے وہ خوف خدا رکھتا ہے، اور جو کچھ بھی کرے گا یہ سوچ کر ایسا نہ ہو کہ پروردگار جو ہے وہ ناراض ہو جائے۔ اگر جو ہے غصہ بھی آئے گا تو وہ غصے کو ضبط کر لے گا، ضبط کر لے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے کوئی برادر مومن بہترین گھڑی پہن لیا، کسی نے دیکھ لیا اور اس سے جو ہے مذاق میں کہا ہم سمجھ گئے گھڑی کہاں سے ملا، سمجھ گیا، سمجھ رہے نا؟ اب جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ جواب دے سکتا ہے، جواب دے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے جواب نہ دے، یعنی خوف خدا ہو کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ہم جواب دے دیں تو یہ ناراض ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ کچھ جو ہے راہب ہوں گے، یہ افراد چوتھے امام نے فرمایا کہ جن کے دل میں ہر وقت خوف خدا ہوگا۔ اور چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا جناب زرارہ سے، اور امام کے زمانے میں جو افراد تھے، بہرحال امام نے فرمایا کہ امام کے زمانے میں جو افراد، جو انسان تھے، جو ان کی قسمیں تھیں، وہ انسان تو نہیں ہیں، لیکن جو ہے اگر وہ صفات ابھی بھی موجود ہے تو پھر انسان جو ہے وہ غور کرے، وہ افراد نہیں ہے۔ لیکن امام نے فرمایا جناب زرار سے، کہا کہ دیکھو ہمارے زمانے میں جو انسان ہیں ان کی 6 قسمیں ہیں۔ سنیے، بہت دقیق بات ہے، ان کی 6 قسمیں ہیں، امام نے فرمایا۔ اب جو ہے یعنی وہ صفات ان کے اندر پائی جاتی ہے، اور جو امام نے بیان کیا ہے یہ صفات، اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ہے 6ٹھی صفت جو ہے وہ بیان کریں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے 5 صفت ہے کہ جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو امام نے فرمایا، چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو افراد ہیں، جو قسمیں ہیں، جو صفت پائی جاتی ہیں، تو امام نے فرمایا کہ ایک قسم انسانوں کی جو امام کے زمانے میں تھے، ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ چیز پائی جا رہی ہے تو انسان غور کرے اس حدیث کی روشنی میں، کہ امام نے فرمایا کہ ایک قسم جو ہے وہ شیر کی جو قسم ہے، صفت ہے، وہ انسانوں میں
پائی جاتی ہے۔ تو ایک شیر، دوسرے بھیڑیا، تیسرے لومڑی اور کتا، پانچویں، اور چھٹی چیز جو ہے وہ خنزیر ہے نا، سور۔ امام نے بیان کیا ہے، ذکر کیا ہے، لہذا ثواب کے طور پہ ذکر کر رہے۔ پڑھیے صلوات۔ اور آخری قسم جو ہے وہ بکری، یعنی یہ جو ہے صفت ان کے اندر جو ہوتی ہے، امام نے فرمایا کہ ہمارے زمانے میں جو انسان ہے ان کے اندر جو ہے یہ پائی جاتی ہے۔ تو پہلی چیز جو ہے امام نے فرمایا کہ شیر کی صفت، یعنی شیر جو ہے کسی کے ماتحت نہیں رہتا، وہ چاہتا ہے کہ سب ہمارے ماتحت رہیں، اس کے اندر جو ہے غرور ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ایسے انسان پائے جا رہے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی کے ماتحت نہ رہیں، سب ہمارے ماتحت رہیں، ان کے اندر جو ہے انا پائی جا رہی ہے، تو پھر امام کی نگاہ میں وہ قابل تعریف نہیں ہے، چاہے اپنے آپ کو کتنا بڑا سمجھے، امام کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں قابل تعریف نہیں ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ ایک صفت جو ہے جو انسانوں میں پائی جاتی ہے وہ بھیڑیے کی ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے صرف اپنی خوبی نظر آئے گی، اپنی خوبیوں کو بیان کرے گا، دوسرے میں عیب نظر آئے گا، صرف جو ہے دوسرے جو عیب کو دیکھے گا اور اپنی خوبی بیان کرے گا، یعنی یہ غور نہیں کرتا کہ ہمارے اندر جو ہے کتنے عیب پائے جاتے ہیں۔ دیکھیے ایک جو ہے حکایت ہے ایرانی، گھبرا نہیں گئے ہیں، ہاں صلوات پڑھیے۔ ایرانی حکایت ہے کہ پڑوسی ہے نا، پڑوسی تھے باہر اگر بغل جو ہے گھر تھا، تو ایک عورت جو ہے کپڑا دھل کر اوپر چھت کے اوپر ڈالتی تھی سوکھنے کے لیے۔ تو جو پڑوس میں جو گھر تھا، بہرحال وہ بھی چھت پہ چڑھتی تھی، شیشہ لگا ہوا تھا، وہ دیکھتی تھی تو کیا یہ کپڑا جو ہے صاف نہیں۔ تو اس نے سوچا کہ لگ رہا ہے کہ یہ سرف وغیرہ کوئی اور استعمال کرے، جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ بتائیں گے، تاکہ اس سرف سے جو ہے دھلیں، سرف یا صابن جو بھی سوچ لیجیے، اس سے دھلے تو کپڑا صاف ہو جائے گا۔ یہ کپڑا دھل کر ڈالتی ہے لیکن صاف نہیں نظر آتا، گندا کپڑا رہتا ہے، ہم دھل کے ڈالتے ہیں بہت صاف۔ اس نے کہا ہم بتا دیں گے ایک دن کہ یہ سرف جو ہے استعمال کرو۔ تو بہرحال سوچا تھا کہ ایک دن جو ہے دوسرے دن یا تیسرے دن پھر دیکھا تو کیا دیکھا کہ آج جو کپڑا ڈالا ہے شیشے سے شیشہ لگا ہو، دیکھا تو بہت صاف ہے۔ اس نے جو ہے فوراً شوہر سے سوال کیا، لگ رہا بتا دیا کہ یہ صرف استعمال کرو۔ کہا نہیں ہم نے بتایا نہیں، کہا کہ نہیں اس سے پہلے تو اتنا گندا کپڑا ہوتا تھا، آج جو ہے بہت صاف دھلا ہے۔ کہا نہیں اصل بات جو ہے آج بھی ہمیں فرصت تھی تو جو شیشہ لگا ہوا تھا گندا تھا، ہم نے صاف کر دیا۔ پڑھیے صلوات محمد والے محمد۔ دوسرے میں جو ہے عیب نظر آتا ہے۔ امام نے کہا ایک قسم یہ بھیڑیوں کی ہوگی کہ صرف اپنی تعریف کریں گے اور دوسروں میں عیب نظر آئے گا۔ پھر امام نے فرمایا کہ ایک قسم جو ہے انسانوں کی جو چوتھے امام کے زمانے میں پائی جاتی تھی وہ لومڑی کی۔ لومڑی تو ضرب المثل ہے نا، مشہور ہے، سمجھ گئے نا، مکاری تو مشہور ہے نا، یعنی زبان پہ کچھ دل میں کچھ، اس کو کیا کہیں گے اپنی زبان میں بولیے، منافق ہے نا۔ منافق بہت خطرناک ہوتا ہے۔ پڑھیے صلوات۔ منافق یعنی دل میں کچھ ہے اور زبان پہ کچھ ہے، یعنی دل اور زبان میں ہم آہنگی نہیں ہے۔ تو یہ تو مشہور ہے اس کی مکاری۔ تو امام نے فرمایا کہ ہمارے زمانے میں جو انسان ہیں کچھ ایسے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے وہ لومڑی کی صفت پائی جاتی ہے۔
پھر امام نے فرمایا کہ ہمارے زمانے میں کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے وہ کتوں کی پائی جاتی ہے. کتا کیا کرتا ہے؟ حملہ کرتا ہے، دوڑاتا ہے، غراتا ہے، لیکن لوگ جو ہے بچ کر نکل جاتے ہیں. اگر جو ہے کسی کے طرز سے، بد زبانی سے، بد کلامی سے اگر کوئی بچ کر نکل جائے تو اس کی جیت نہیں ہے، سمجھے؟ اس کی جیت نہیں. یہ نہ سوچے ہے نا کہ ہم جو ہے جیت گئے. یعنی لوگ جو ہے کتا بھوکتا ہے، غراتا ہے، حملہ کرنا چاہتا ہے، لیکن لوگ بچ کر نکل جاتے ہیں. اسی طریقے سے جو بد کلامی کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، طنز کرتا ہے، تو یہ جو ہے اس کی شرافت ہے کہ اس سے بچ کر انسان نکل جاتا ہے. یہ نہ سوچے کہ ہم جیت گئے. امام نے فرمایا کہ ایک صفت جو ہے یہ ہے، اور دوسری صفت جو ہے کیا فرمایا امام نے؟ دوسری یعنی پانچویں، وہ جو ہے خنزیر یعنی سور کی. امام نے فرمایا ثواب کے طور پہ بعض بیچارے پڑھیے سلوات پڑھیے ہے نا، تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہ جو ہے نجس میں غرق رہتا ہے. نجس ہے لیکن نجاست میں غرق ہو رہتا ہے، تمام نجاست برائیاں. اسی طریقے سے اگر انسان گناہ کر رہا ہے، اتنا گناہ کرے کہ گناہ کرنے میں جری ہو جائے، پھر جو ہے معلوم ہوا کہ اس کا دل جو ہے مردہ ہو گیا ہے نا، گناہ کرنے میں جری ہو گیا ہے، اب کوئی خوف نہیں ہے، کوئی جو ہے اب ڈر نہیں ہے. تو اگر جو ہے یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ گناہ پہ گناہ کرے، گناہ کرنے میں جری ہو جائے، تو پھر امام نے فرمایا کہ اس کے اندر جو ہے صفت سور کی پائی جا رہی ہے نا، خنزیر کی پائی جا رہی ہے. پھر جو ہے چھٹی چیز امام نے جو فرمایا، چوتھے امام نے، کہ ہمارے زمانے میں کچھ انسان وہ ہیں جو مومن ہیں، مومن سمجھے آپ؟ سب مدینے میں مومن تھوڑی تھے ہے نا، سمجھے آپ؟ سب بڑے خطرناک تھے، منافق کتنے تھے. اب پہلے کا مدینہ تھا، آج کی طرح تھوڑی لائٹ بتی ہے سب ہے نا. پہلے بہرحال دیر بھی نو، اس کا بھی خیال رکھنا ہے نا، لیکن آج اتفاق سے معلوم نہیں کب تک پڑھنا ہے، لیکن پھر بھی ہم زیادہ نہیں پڑھیں گے نا، اس کو اتنا اندازہ ہے کہ زیادہ وقت نہیں لیں گے. ایک صلوات اچھی پڑھ دیجیے. تو چھٹی قسم جو ہے کیا ہے؟ وہ جو مومن کے امام نے فرمایا وہ بکری جو ہے 100% مفید ہوتی ہے نا. گوشت بھی کھاتے ہیں، کھال بھی استعمال کرتے ہیں، دودھ بھی پیتے ہیں ہے نا، سب استعمال کرتے ہیں نا. آخر میں کیا ہوتا ہے؟ پایا بھی کھاتے ہیں نا بکری کا، سب کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، لیکن آخر میں بکری کو ذبح کر دیا جاتا ہے. امام نے فرمایا کہ کچھ یہ صفت یعنی مومن ہیں جو دوسرے مومن کے لیے 100% مفید ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو ہے انصاف نہیں ہوتا ہے نا. تو معلوم یہ ہوا کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے جو فرمایا ہے، اگر اس پہ انسان جو ہے غور کرے اور انسان جو ہے اس حدیث کی روشنی میں ہے نا اپنے آپ کو تبدیل کر لے نا، غور کرے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ انسان جو ہے وہ سعادت مند ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ چوتھے امام زندگی جو ہے کس طریقے سے گزر رہی ہے. بہرحال امام نے تو ہر موقع پہ یہ بتا دیا ہے نا استحکام کیا چیز ہے. کبھی جو ہے اتنے ظالم تھے لیکن بتایا امام نے، یعنی یہ سب ہمارے لیے، آپ کے لیے پیغام ہے کہ کبھی ظلم سے گھبرانا نہیں، کبھی مصیبت سے گھبرانا نہیں ہے، کبھی جو ہے جھک نہ جانا، ہمت ہو، طاقت ہو، اور ہمت بھی ہو، اور دوسرے جو ہے ہمت بھی اس کے اندر پیدا کرے ہے نا. بعض جو ہے خود بھی ڈرتے، دوسرے کو بھی ڈرانا. پڑھیے صلوات. اتنے ہمارے یسین میں سید سجاد نے بتا دیا، سب تمہارے آدمی ہے، سب افراد ہے، سب تمہارا، لاکھوں یہ سب تمہارے ہیں. شہزادی زینب نے اعلان کر دیا
یہ سب جتنے ہیں یہ سب تمہارے ہیں، لیکن ہمارا صرف ایک بیمار سید سجاد ہوگا، بھلے ممبر تمہارا ہو لیکن زبان جو ہے ہماری ہوگی سید سجاد۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ سید سجاد کا جو مشہور ہے تمام چیزیں کی اخلاق، تو ظاہر سی بات ہے تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کا، کہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے جو بھی امام کے پاس آ جاتا تھا، یہاں تک کہ امام کا جو دشمن ہوتا تھا چوتھے امام جو ہے اسے بھی معاف کر دیتے تھے۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے بہت دقیق، وہ لکھتے ہیں کہ چوتھے امام جا رہے تھے تو راستے میں ڈاکو مل گیا۔ چور ڈاکو تو ظاہر جو چوری ووری کی عادت پڑ جائے چھوٹتا نہیں ہے نا، باہر نہیں تو گھر ہی میں کرے گا چوری، ہے نا، چھوٹتا نہیں ہے نا، وہ بھیج دے گا سب، موبائل موٹی بھیج، پڑھیے صلوات پڑھیے جلدی سے، عادت چھوٹتی نہیں ہے۔ تو چوتھے امام جا رہے تھے، راستے میں ڈاکو مل گیا، امام کو روکا، امام رک گئے، کہا جتنا سامان ہے سب دے دیجئے۔ امام نے کہا کہ ایسا کرو نصف، آدھا تم لے لو آدھا ہمیں دے دو۔ کہا نہیں ہو سکتا، پورا جو ہے جتنا سامان ہے سب لیں گے، نہیں تو پھر قتل کریں گے۔ امام نے کہا دیکھو ایک راستہ اور ہے، ایسا کرو کہ سب لے لو لیکن اتنا ہمیں دے دو کہ ہم گھر تک پہنچ جائیں۔ کہا نہیں ہو سکتا۔ امام نے کہا کہ تم اللہ کو حاضر اور ناظر نہیں سمجھتے؟ اس نے کہا کہ اللہ سو رہا ہے نا، جیسے کہا اللہ سو رہا ہے، جب یہ کہا تو ادھر امام جو ہے صحرا کی طرف، امام نے دیکھا ادھر سے دو شیر آئے، سمجھے آپ، ایک شیر نے سر پکڑا، ایک شیر نے پاؤں کو پکڑا۔ اب کھینچنا چاہے، امام نے کہا کہ تم تو کہہ رہے تھے اللہ سو رہا ہے، اللہ نہیں سو رہا، تم سو رہے تھے، تم کہہ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود امام نے اسے معاف کر دیا، امام نے معاف کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ امام کا رحم و کرم اخلاق کی جیسا سنتے رہتے ہیں نا کہ حجر اسود پہ ایک شخص تھا، ایک خاتون تھی، ہے نا، دونوں کے ہاتھ چپک گئے۔ اب یہ ہو رہا تھا کیا کیا جائے، کسی نے کہا ہاتھ کاٹ دیا جائے، ہے نا، سب مشورہ دے رہے تھے، ہے نا۔ ادھر جو ہے امام کو خبر ہوئی اور امام جو ہے مجمع کو چیرتے ہوئے وہاں تک پہنچے۔ امام نے اس پہ رحم کیا اور ہاتھ رکھا تو فوراً ہاتھ جدا ہو گیا۔ ارے پڑھ دیجئے اب صلوات۔ امام کا ہے نا رحم و کرم دیکھیں، امام نے جیسے کیا تو جو بھی سائل آتا تھا، یہاں تک کہ امام کو جو پسند ہوتا تھا وہ جو ہے سائل کو دیتے تھے۔ ہم کیا کرتے، جو پسند کے لائق نہ ہو وہ دے دیتے، ہے نا، کرتا ہو یا پیجامہ ہو یا جینس ہو، جو استعمال کے لائق نہ ہو تو پھر جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کار خیر کر دیا، صدقہ دیا۔ جو استعمال کے لائق نہ ہو وہی چیز ہم دیتے ہیں۔ لیکن امام کو روایت میں یہ ملتا ہے کہ انگور بہت پسند تھا، بے موسم ایک شخص انگور لے کر آیا، فوراً جو ہے ایک سائل آ گیا، مولا دیجئے، تو امام نے انگور اٹھا کر دے دیا۔ تو ایک شخص نے کہا مولا ابھی تو موسم بھی نہیں ہے، بڑی مشکل سے جو ہے انگور لے کر آئے ہیں، ارے دوسری چیز کچھ دے دیتے، آپ نے انگور کیوں دیا؟ امام نے کہا اس لیے کہ انگور ہمیں پسند ہے، جو ہمیں پسند ہے وہی چیز جو ہے ہم نے دیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے اخلاص کے ساتھ جو ہے خلوص کے ساتھ جو ہے بہترین نیت کے ساتھ اگر دے رہا ہے تو اگرچہ ایک خرما ہی کیوں نہ ہو، ایک روٹی ہی کیوں نہ ہو، اور اگر جو ہے معلوم یہ ہوا کہ نیت میں کھوٹ ہے تو پھر اچھا سنا دے، آپ کو محفل ہے لہذا سنا دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو نیت اچھی ہے تو ظاہر سی بات ہے معمولی چیز بھی ہو تو یہ ہے ملتا ہے۔ ایک
شخص تھا، وہ کاشتکاری کرتا تھا، کھیتی وغیرہ کرتا تھا، اپنا کھیت جوتا تھا، کھیتی وغیرہ کرتا تھا۔ تو اسی کے پڑوس میں جو پڑوسی تھا اس کی دکان ہیرے کی تھی، سنیے بہت دقیق بات سنیے، ہیرے کی دکان تھی، سونا وغیرہ سب بیچتا تھا۔ یہ بیچارہ غریب تھا، کھیتی وتی کرتا تھا، کسان تھا۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ جو اس نے فصل وغیرہ لگائی کدو کا، تو بہت ایک الگ قسم کا بہت بڑا کدو، بہت بڑا عجیب کدو ہوا۔ تو اس نے سوچا کہ یہ کدو جو ہے تمام کدوؤں سے ہٹ کر الگ ہے، لہذا جو ہے بادشاہ کے پاس لے جاتے ہیں، اس کو لے جا کر بادشاہ کو دیں گے، بہت بڑا ہے نا، عجیب۔ تو منگایا اپنے حساب سے، جو بھی سمجھ لیجئے، گاڑی وڑی ٹھیلا والا جو بھی ہو منگایا، اس پہ رکھا، ارے کپڑے وپڑے سے ڈھاکا، لے کر پہنچ گیا بادشاہ کے دربار میں۔ یہ جو ہے ایک عجیب کدو ہوا ہے، بہت بڑا، لہٰذا ہم جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، وزیر سے کہا کدو لے لو، اس کے بعد کہا کہ اسے انعام دے دو، اور اسے انعام جو ہے ہیرا دیا گیا، بہترین قسم کا ہیرا۔ اب جو ہے لے کر گھر پہ گیا، کسان تھا نا، گھر پہ گیا، ملا جب ہیرا تو پھر اپنا سب خریدنے لگا، مکان وکان بن گیا، سب جو ہے اب جو ہے عیش ہونے لگا، پہلے کی طرح رہا نہیں۔ تو اب ایسے موقع پہ کچھ پڑوسی بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، پریشان رہتے، کیا لے کر جا رہے ہیں تھیلی میں، کیا لے کر آئے ہیں، کب گئے ہیں، کب آئے ہیں، یہ نظر ہے نا اکثر جو ہے پڑوسی پہ ہوتی ہے۔ تو جو دوسرا پڑوسی تھا اب وہ سوچنے لگا، ارے ہماری تو دکان ہیرے کی ہے، یہ تو کھیتی کرتا ہے، کیا مسئلہ نہیں ہے، اس نے کہا سونا وونا پیدا کر لیا کا، اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا اس کے پاس۔ تو گیا، جانے کے بعد پوچھا، جب پوچھا تو بتایا کہ دیکھو ہم کھیتی کرتے ہیں، وہ بہترین کدو تھا، لہذا جو ہے ہم لے کر گئے، بادشاہ نے انعام دیا۔ کہا جب کدو لے کر گیا، بادشاہ نے ہیرا جو عراق انعام دے دیا۔ اب آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا جو سب سے قیمتی ہیرا ہے وہ بادشاہ کے پاس لے جائیں گے۔ جب کدو پہ اتنا انعام مل گیا ہے نا، تو ہیرا لے کر جائیں گے، کتنا انعام ملے، سوچا ہوگا آدھی حکومت مل جائے گی۔ اب جو ہے لے کر پہنچا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا، دیکھا بہترین ہیرا۔ اب بادشاہ نے کہا دربار میں دیکھو جو سب سے قیمتی چیز ہو اسے انعام دے دو۔ اب وزیر گیا اندر حجرے وغیرہ میں، دربار میں نظر وغیرہ دوڑائی، اس نے کہا حضور اس سے قیمتی تو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس سے قیمتی جو ہے یہی کدو ہے کہ جس کے عوض میں ہیرا دیا۔ کہا ٹھیک ہے اسے دے دو، ہے نا۔ اب جو ہے وہی گاڑی پہ ٹھیلے پہ رکھا اور لے کر گیا، دیکھیا غور کیا، اس کی نیت جو ہے اچھی تھی، تو کدو کے عوض میں ہیرا مل گیا، اس کی نیت خراب تھی، ہیرے کے عوض میں پڑھیے صلوات محمد وآل محمد، ہے نا۔ تو نیت اچھی ہے، تو اگر اخلاص کے ساتھ انسان دے رہا ہے، تو اگرچہ ہے نا ایک درہم ہی کیوں نہ ہے، ایک کھجور کیوں نہ ہو، ہے نا، وہ پروردگار کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتا ہے۔ تو اگر جو ہے نا ولایت اہل بیت ہے، محبت اہل بیت ہے، عقیدے کا مضبوط ہے، تو صرف اگر امام کا نام لے لے تو تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا بعض کے، آپ کی بات میں آپ سب مومن ہیں نا، بعض کے جو ہے نا حلق میں نہیں اترتی ہے نا کہ نام لے لے، مضبوط کر دیا جائے بات۔ اچھا پڑھے نا، ابھی بولیے گا، کچھ اشارہ کریے گا، پڑھیے صلوات پڑھیے۔ مضبوط کر دیا جائے بات کو کہ امام کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک چاہنے والے صحابی تھے، ابو خالد کابلی، کابل کے رہنے والے تھے، وہ امام کے خدمت میں تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے امام سے کہا مولا ہم اپنی والدہ سے ملنا چاہتے ہیں، کابل جانا چاہتے ہیں۔ امام نے کہا جاؤ، ہم نے کب روکا ہے؟ انہوں نے کہا مولا لیکن ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ امام نے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ایک قافلہ آئے گا، بہت پیسے والا ہے،
اس کے پاس دولت بہت ہے لیکن ایک ہی بیٹی ہے، اس کے اوپر آصف وغیرہ آ گیا ہے، جی انہوں نے آصف آ گیا ہے، لہذا وہ آئے گا، تم چلے جاؤ فلاں جگہ بیٹھ جاؤ، وہ پوچھے گا کوئی ایسا ہے کہ ہماری بچی صحیح ہو جائے، صحت مند ہو جائے؟ جب وہ پوچھے گا تو کہہ دینا کہ ہاں ہم ہیں۔ تو کہا مولا کیسے؟ امام نے کہا صرف ہمارا نام لینا، اس سے کہہ دینا کان کے قریب کہ علی ابن الحسین نے کہا ہے، اور کہہ دینا جو سوال کرے گا تو کہہ دینا اتنا پیسہ دے دو، 200 درہم دینار دے دو۔ امام نے کہا، اب وہ خالد کابلی آئے اور آنے کے بعد بیٹھ گئے، اب دیکھا کہ ادھر سے وہ قافلہ لوگ آ رہے ہیں، وہ شخص دولت مند تھا، ایک ہی بیٹی تھی، وہ قریب آیا اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے کہ کوئی شخص ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری بیٹی صحت مند ہو جائے؟ کہا ہاں۔ کہا کون؟ کہا ہم ہی ہیں۔ لڑکی بھی آصف آ گئی ہے، جن وغیرہ کو بھگانا ہے، تو کہا ٹھیک ہے لیکن اتنا پیسہ دے دینا۔ کہا ٹھیک ہے ہو جائے گا۔ اب ابو خالد کابلی کان کے قریب گئے اور کہا کہ علی ابن الحسین نے کہا اسے چھوڑ دے۔ اب جو ہے لڑکی صحت مند ہو گئی، لیکن جو وعدہ کیا تھا نا نہیں دیا پیسہ، ہاں چلا گیا وہ پیسہ نہیں دیا۔ پھر یہ آئے امام کے پاس، کہا مولا اس نے تو پیسہ نہیں دیا۔ امام نے کہا گھبراؤ نہیں، جائے گا کہاں پھر آئے گا۔ اب جیسے ہی گیا تو پھر سوال، پھر آصف آ گیا، پھر آیا۔ امام نے کہا کہ اس سے کہہ دینا کہ ہمیں ضامن بنا لے، پیسہ دے دو۔ اب جب دوبارہ آیا تو اس نے کہا کہ پہلے پیسہ دے دو، امام کو ضامن بنا۔ اب اس کے بعد جو ہے پھر انہوں نے کان کے قریب کہا کہ علی ابن الحسین نے کہا، صرف نام لیا ہے، کوئی دعا ہوا بھی نہیں پڑی، خالی کہا ہے امام نے کہا ہے چھوڑ دے۔ پھر جو ہے وہ بیٹی صحت مند ہو گئی۔ سمجھ گئے آپ کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی، سید سجاد کی محبت ہوگی، اگر نام لے کر دم کر دے تو آصف وہ جین سب بھاگ جائیں گے، صحت مند ہو جائے گا۔ صلوات محمد وآل محمد کے۔ تو یہ امام ہے، امام کو جو تشبیہ دی گئی ہے نا، امام کو جو تشبیہ دی گئی پانی سے ہے نا، تو پانی ہے تو تمام چیزیں ہیں نا، درخت ہے نا، انسان زندہ ہے، پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پھل ہے، فروٹ ہے، اناج ہے نا سب۔ تو یہ پانی جو ہے یہ جسم کے لیے ہے، لیکن امام روح کے لیے ہے، روحوں کی تربیت کے لیے ہے۔ تو چوتھے امام کی بارگاہ میں جو بھی آتا تھا سوال کرتا تھا امام۔ بس ایک آخری جلدی سے سن لیجئے، ہے نا، قبلہ آ گئے آج، ایک مولانا رضوان صاحب قبلہ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد پہ۔ تو یہ آخری بات ہے نا، آخری بات ہے، اور ہمارا تمام بہرحال اگر دیر ہو گئی تو معاف کریے گا، ہے نا، آپ ہی واہ واہ کیے تو ہم پڑھ دیے، نہیں چپ رہتے تو ہم پڑھتے نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو آخری یہ غریب تھا، پریشان حال تھا، چوتھے امام کی خدمت میں آیا۔ آنے کے بعد اس نے کہا مولا ہم پریشان حال ہیں، غریب ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ امام نے، چوتھے امام نے سر نیچے کر لیا، پھر سوال کیا۔ امام نے کہا کہ غمگین ہیں، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، ورنہ ہم تمہیں دے دیتے۔ اچھا امام کو تو معلوم ہے، لیکن جب سوال کیا تھا تو کچھ منافقین بھی بیٹھے ہوئے تھے، ہے نا، منافقین بھی تھے۔ اب وہ اشارے میں کہنے لگے دیکھو یہ امام کو مانتے ہیں، اور امام تو کہتے ہیں پوری دنیا میں اختیار ہے، اور ایک پریشان ہے نا، اسے کچھ دے نہ سکے۔ اب جب منافقین چلے گئے تب امام نے جو ہے حکم دیا، کہا کہ جو افطار کے لیے جو کی روٹی ہے، ایک شہر کے لیے 2 خشک روٹیاں لا کر اسے دے دو۔ امام نے کہا کہ لے جاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ امام نے کہا سمجھ گیا کوئی تو مسئلہ ہے، ورنہ اگر عقیدہ کمزور ہوتا تو کہتا مولا ہم مانگنے آئے، دیا اپنے خشک روٹی، اس سے کیا اور زیادہ سے زیادہ پیٹ بھر جائے گا، ہے نا، باقی پریشانی تو حل نہیں ہوگی۔ لیکن امام کا چاہنے والا سمجھ گیا کہ اس میں جو ہے کوئی مسئلہ ہے،
اب جو ہے لے کر چلا، بہت سمیٹ رہے ہیں، بہت جلدی کر رہے ہیں، لے کر چلا، اور جیسے ہی یہ 2 روٹی خشک لے کر چلا تو کیا دیکھا، راستے میں ایک شخص نمک بیچ رہا تھا، نمک فروش تھا، مٹی میں مٹی ملا ہوا تھا، مٹی کی طرح۔ اب آج کل والا نمک تو نہیں سمجھ پائیں گے بچے، بزرگ سمجھ جائیں گے نا، نمک تھا مٹی ملا ہوا۔ تو اس نے سوچا کہ نمک لے لیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ جو کی ایک روٹی ہے، یہ روٹی لے لو، اس کے عوض میں کچھ نمک دے دو۔ اس نے بھی دیکھا روٹی خشک ہے اور نمک میں بھی مٹی ملا ہوا ہے، کہا ٹھیک ہے، دے دیا نمک، روٹی رکھ لیا۔ آگے بڑھا تو ایک مچھلی بیچ رہا تھا، باسی مچھلی تھی۔ اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ یہ روٹی رکھ لیجئے، مچھلی ایک دے دیجیے۔ اس نے بھی سوچا باسی مچھلی ہے، دے دو، روٹی رکھ لیا، باسی مچھلی دے دیا۔ اب جو ہے یہ گھر پہ پہنچا، اب جو ہے مچھلی کو ہے نا کاٹنے لگا، جب صاف کرنے لگا، اب جو ہے اس میں سے ہیرے نکلے، ہیرے جو ہے اب جو ہے خوش ہوا۔ اب جیسے ہی خوش ہوا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، ہیرا ہے نا، ہوتا ہے نا بعض جگہ ایسی چیز، ارے کوئی پڑوسی آ گیا، چھپاؤ، ہٹاؤ جلدی سے، ہے نا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ کی نہیں بات کر رہے ہیں لیکن ہوتا ہے کہ پڑوسی آ گیا، جلدی سے ہٹا دو، وہ بھی ہیرا مچھلی سے نکلا ہے تو ظاہر سی بات نکلی، تو ظاہر سی بات تو گھبرایا، کیا ہوا۔ اب جو ہے دروازہ کھولا، اور جیسے ہی کھولا تو کیا دیکھا کہ وہی مچھلی والا ہے نا۔ اب اور سوچنے لگا وہی مچھلی والا ہے۔ اب گھبرایا کہ اتنے میں اس نے کہا کہ بھائی ہمیں روٹی سے اندازہ ہو گیا ہے کہ کتنے غریب ہو، وہ مچھلی بھی مبارک ہو، یہ روٹی بھی رکھو۔ اب اس کے بعد جو ہے کیا دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد وہ نمک والا بھی آ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب جیسے ہی دروازہ کھولا دیکھا نمک والا، اس نے بھی کہا کہ ہمیں اندازہ ہو گیا کتنے غریب ہو، خیریت ہے نا، ہاں اندازہ ہو گیا کتنے غریب ہو۔ کہا وہ نمک بھی مبارک، یہ روٹی بھی رکھو، بس آخری بات ختم کر دیے سب۔ اب تھوڑی دیر کے بعد امام کا خادم آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اور خادم نے کہا، امام نے کہا تمہاری غربت دور ہو گئی، روٹی ہمیں دے دو۔ جس کی روٹی میں یہ طاقت ہو، پھر امام کی کیا عظمت ہوگی۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے میں پروردگار جو مریض ہے انہیں شفاء عاجل عنایت فرما، پروردگار جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو مریض ہیں جان کہیں بھی ہیں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما، پروردگار ہم سب کو محمد اور آل محمد کی شفاعت نصیب فرما، پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، منافقین کے نفاق سے، اشرار کے شرر سے اور ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما، پروردگار وقت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی آواز شمار فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم